تاجدار حرم ہو، نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یتصوروں کے تحت جو دو دعوے تھے کہ تصور بالکن اور تصور بکنہی سے اللہ رب العزت منزہ ہے، پاک و صاف ہے، اس دعوے کو یہ کب کا ثابت کر چکے۔ اب اس کے اس بات میں جو باتیں کہی تھیں تو ضمناً اس میں کچھ اعتراضات واقع ہوئے تھے جن کا انہوں نے جواب دیا۔ ایک چیز انہوں نے اور کہی تھی کہ تصور بکنہی کے بطلان کے ضمن میں ایک بات کہی تھی کہ اللہ رب العزت کا تصور بکنہی اگر ہوگا تو وہ ذات کا وجود اور تشخص کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ذات جو ہے ذات باری تعالی کے اور وجود باری تعالی اور تشخص باری تعالی کے درمیان عینیت ہے، یعنی جو ذات ہے وہی وجود ہے، جو وجود ہے وہی ذات ہے نا۔ ذات وجود کا عین ہے، تشخص ذات کا جو ہے وہ عین ہے، عینیت ہے، یہ دعویٰ کیا تھا۔ لیکن اس دعوے کی دلیل وہاں پر نہیں پیش کی تھی، چونکہ اس کے ضمن میں یہ بات آئی تھی، البتہ جو ہے وہ اس پر ایک وعدہ جو ہے وہ کر دیا تھا۔ تو آج اسی پر دلیل پیش کر رہے ہیں، وہ جو تصور بکنہی کے بطلان کی کے لیے جو انہوں نے تقریر کی تھی، جو دلیلیں پیش کرنا شروع کی تھی، تو وہاں پر ضمناً جو بات کہی تھی اس کو اب جو ہے وہ اصالتاً بیان کر رہے ہیں کہ جو ہم نے یہ کہا تھا وہاں پر کہ باری تعالی کی ذات اور اس کے وجود و تشخص کے درمیان عینیت ہے، اس عینیت کو ثابت کیسے کیا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں وَبَيَانُهُ وَبَقِيَ مُطَالَبَةُ الْبُرْهَانِ عَلَىٰ أَنَّ وُجُودَ الْوَاجِبِ ہے نا وَتَشَخُّصَهُ عَيْنُ ذَاتِهِ، کہ اب برہان کا مطالبہ باقی بچا۔ کس بات پر برہان؟ اس بات پر برہان کہ واجب کا وجود اور واجب کا تشخص اس کی ذات کا عین ہے نا، اس پر جو برہان کا مطالبہ باقی رہ گیا تھا، اب اس کو ہم واضح کریں گے، اس کی ہم دلیل دیں گے۔ یعنی اب دعویٰ کیا ہوا؟ دعویٰ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی ذات اور اس کے وجود اور تشخص کے درمیان ہے عینیت، یہ دعویٰ ہوا۔ ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو فریق مخالف نے کہا کہ ہمیں آپ کا دعویٰ تسلیم نہیں، دعویٰ تسلیم نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ نقیض دعویٰ آپ کو ماننا پڑے گی۔ آپ کو یا تو یہ ماننا پڑے گا یہ زید ہے، یا یہ ماننا پڑے گا یہ زید نہیں ہے، دونوں میں سے ایک تو مانو گے، دونوں کا انکار تھوڑی کرو گے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ رب العزت کا وجود اور اس کا تشخص اور اس کی ذات ان میں عینیت ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ہمارا یہ دعویٰ آپ تسلیم کر لو، بات ختم ہو جائے گی، یہیں بات رک جائے گی، اور اگر تسلیم نہیں کرتے تو اس کا جو ہے وہ آپ کو اس کی نقیض ماننا پڑے گی، اور وہ نقیض کیا ہوگی کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اور اس کے وجود اور تشخص کے درمیان عینیت ہے، اس کو نہیں مانتے۔ یعنی عینیت نہیں ہے، وجود و تشخص ذات کا عین نہیں ہے، یا ذات وجود و تشخص کا عین نہیں ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کا دعویٰ یہ اگر ہے، نقیض کو آپ مان رہے ہو، تو اس میں چند احتمالات۔ جب عینیت نہیں ہے تو عینیت نہ ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ اس میں کچھ احتمالات نکلیں۔ عین نہیں ہے تو آپ بتائیں کیا ہے؟ کیا وہ جز ہے؟ وجود اور تشخص جب ذات کا عین نہیں ہے تو اب ایک صورت تو یہ نکلے گی کہ اس کو جز مان لو، وجود اور تشخص اس کی ذات کا عین نہیں بلکہ اس کا جز ہے، اور جز عین نہیں ہوتا بیٹا، ہے نا۔ یہ نہیں کہہ سکتے زید کو کہ ہے نا، زید کے ہاتھ کو کہ ھذا زید، یہ نہیں کہہ سکتے، ہے نا، یہ نہیں کہہ سکتے۔
جیسے کہ جو ہے وہ انسان کے اجزاء حقیقیہ حیوان ناطق ہے، تو نہ تو ناطق پر جو ہے وہ انسانیت کا اطلاق ہو سکتا ہے، نہ حیوان پر جو ہے وہ اطلاق ہو سکتا ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ عین نہیں، عینیت نہیں ہے ان کے اوپر۔ تو جز جو ہے عین نہیں ہوتا، تو جب عینیت نہیں، وجود اور تشخص ذات کا عین نہیں ہے، تو یا تو جو ہے وہ اس کا جز مانو، ٹھیک ہے، یا زائد جو ہے وہ مانو، اس کو امر زائد مانو۔ جز ہے امر، یہ جو ہے وہ عین تو نہیں ہے لیکن امر زائد بھی نہیں ہے بلکہ اسی کا ایک حصہ ہے، تو یا تو جز مانو یا امر زائد مانو۔ تو کئی احتمال ہو گئے؟ دو۔ عینیت نہ ماننے کی صورت میں وجود اور تشخص میں کئی احتمال نکلے کہ ذات باری تعالیٰ سے ان کا تعلق، وجود اور تشخص کا تعلق کس طریقے کا ہے، کس پرکار کا ہے؟ جزئیت والا تعلق ہے یا جو ہے وہ امر زائد والا جو ہے وہ تعلق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جز ہو نہیں سکتا، یا نہیں ہو سکتا بیٹا؟ جز ہو نہیں سکتا اس لیے کہ جزئیت باطل ہو چکی ہے، کہ اللہ رب العزت کے اجزاء ہے ہی نہیں، نہ اجزاء خارجیاں ہیں نہ اجزاء حقیقیاں ہیں، باطل ہو چکے ہیں اجزاء۔ جب اجزاء نہیں ہے تو جز والا احتمال جو ہے وہ ختم۔ اب کیا رہے گا؟ امر زائد والا۔ کیا رہے گا بیٹا؟ بولو بیٹا، کیا رہ گیا؟ امر زائد۔ تو کہتے ہیں کہ امر زائد بھی کئی پرکار، کئی طریقے کا ہوتا ہے، کئی قسموں کا ہوتا ہے۔ وہ امر زائد یا تو جو ہے وہ ہے نا، امر زائد تو ہے لیکن ذات باری تعالیٰ سے تو تعلق ہے نا، اس کو تو مان ہی رہے نا آپ۔ تو امر زائد ہوتے ہوئے ذات باری تعالیٰ سے اس کا جو تعلق ہے وہ کس طریقے کا ہے، کس حیثیت کا ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ تعلق جو ہے وہ ہے نا دو طریقے کے ہوتے ہیں، یا تو جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہو، کیا ہو بیٹا؟ اس کے ساتھ قائم ہو۔ قیام دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک قیام انضمامی ہوتا ہے اور ایک قیام انتزاعی ہوتا ہے۔ قیام انضمامی کا مطلب جیسے کہ سواد اور بیاض، یہ جو ہے وہ ذات کا عین نہیں ہوتے، نہ ذات کا جز ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو ایک جو ہے وہ عرض ہے نا، بولو بیٹا، ایک صفت ہے جو موصوف کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہے۔ لیکن یہ قیام جو ہے، قیام کیا ہوتا ہے نا، قیام انضمامی ہے کہ جو ہے وہ دونوں ہے نا منظم ہے، قائم اور ماقامہ بھی دونوں جو ہے وہ گتھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ منظم ہے۔ یعنی اس طور پر جو ہے وہ ان کا ہے نا یہ اتصاف ہے کہ موصوف اور صفت دونوں ہی ظرف اتصاف میں موجود ہیں، دونوں موجود ہیں ظرف اتصاف میں، دونوں جو ہے وہ موجود ہیں، ہے نا۔ تو یہ قائم منظم، قیام انضمامی اس کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے قیام انتزاعی، کہ جو دکھتا تو نہیں، یعنی قائم جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں، ماقامہ بھی ہی تو دکھتا ہے، لیکن جو قائم ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے، وہ اس کا صرف جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے، اس کا ایک مفہوم اخذ کیا جاتا ہے، انتزاع اس کو کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ سقف ہے، سقف سے ہم فوقیت، یہ فوقیت جو ہے یہ صفت ہے، اور سقف جو ہے وہ موصوف ہے، یہ فوقیت موصوف کے ساتھ قائم ہے لیکن آپ کو دکھے گی نہیں، بلکہ جو ہے وہ یہ اس کا انتزاع ہوتا ہے کہ ہم نے ذہنی ذہن میں، خیالی خیال میں یہ ایک مفہوم جو ہے وہ اخذ کیا فوقیت کا، اور یہ فوقیت ہم نے سمجھی ہے سقف سے۔ سقف فوق نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ فوقیت اس کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہے، تو یہ قیام کون سا ہوا؟ قیام انتزاعی ہے نا۔ بولو بیٹا، فوقیت جو ہے وہ سقف کا غیر ہے لیکن سقف کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہے۔ اسی طریقے سے سواد یہ جسم کا غیر ہے نا، لیکن جو ہے وہ یعنی غیر کا مطلب وہ امر زائد ہے نا، اور اس کے داخلی اجزاء میں سے نہیں ہے، اجزاء حقیقیہ میں سے نہیں ہے، جسم کے اجزاء حقیقیہ میں سے نہیں ہے، لیکن جسم کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہے، تو وہ قیام انضمامی ہے۔ تو اس کا قیام انتزاعی کا جو ہے وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہے نا موصوف جو ہے وہ ظرف اتصاب میں اس طرح جو ہے وہ پایا جائے کہ اس سے صفت کا انتزاع کرنا صحیح ہو، اس طور پر ہو۔ بھائی اگرچہ فوقیت آپ کو نہیں دکھ رہی ہے
لیکن فوقیت کا انتزاع سقف کے علاوہ آپ جو ہے وہ اس سے کر سکتے ہیں، فرش سے کر سکتے ہیں، دیوار سے کر سکتے ہیں نہیں، اس طور پر جو ہے وہ پائی جا رہی ہے کہ اس صفت فوقیت کا انتزاع صحیح ہو رہا ہے، اگرچہ وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہے، اگرچہ وہ اس کا انضمام نہیں ہے۔ تو حاصل یہ ہے نکلا کہ جب وجود اور تشخص کو ذات کا عین نہیں مان رہے ہو تو یا تو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جز مانو گے، اور جز ہو نہیں سکتا اس لیے کہ جز ہونا باطل ہو چکا ہے، تو اب لا محالہ اس کو امر زائد مانو گے۔ تو امر زائد جو ہے وہ ہے نا، اس کی جو ہے وہ تین صورتیں ہوں گی، یا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ قائم منظم ہوگا، یا قائم منتزع ہوگا، یا سرے سے قائم ہوگا ہی نہیں، امر منفصل ہوگا، یہ الگ یہ الگ ہے نا، یہ الگ بیٹھا وہ الگ بیٹھا، امر منفصل جو ہے وہ مانو ہے نا۔ تو تین صورتیں یہ جو ہے وہ نکلیں گی، اور تو اسی کہا کہ وبیانہ، اس کی دلیل یہ ہے کہ تشخص خاص اور وجود خاص کذالک، بل وجود کذالک کا مطلب وجود خاص، کہ تشخص خاص اور وجود خاص، تشخص مطلق اور وجود مطلق کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ، بلکہ تشخص خاص اور وجود خاص کی بات ہو رہی ہے۔ لو لم یکن عین اللہ تعالی، اگر یہ اللہ رب العزت کا عین نہ ہو، یعنی ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ عین ہے، اب ہمارا دعویٰ یا تو مان لو بات ختم، اگر نہیں مانتے ہو تو ایسی صورت میں تمہیں یہ ماننا پڑے گا عین نہیں ہے، نقیض ماننا پڑے گی۔ تو کہتے ہیں آپ ہی کی بات کو ہم مان کر کے چلتے ہیں کہ عین نہیں ہے، آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے چلو مان لیا عین نہیں ہے، تو اب اس پر جو ہے وہ کچھ احتمالات سنیے کہ اگر عین نہیں ہے، باری تعالیٰ کا عین نہیں ہے، تو لکانا اما جزن، تو یا تو وہ جز ہوگی، وجود اور تشخص ذات باری تعالیٰ کا جز ہوں گے، او زائدن، یا جو ہے وہ زائد امر زائد ہوگا، والاول باطل، جزئیت جو ہے وہ باطل، کیوں باطل؟ لما مرہ سابقہ، ان دلائل کی بنیاد پر جو ما قبل میں دلائل گزر چکے، یعنی اجزاء حقیقیہ کے بطلان پر جو گزرے ہیں ان سے جو ہے وہ باطل۔ والثانی ایضاً باطل، کہتے ہیں کہ امر زائد ہونا بھی جو ہے وہ باطل، کیوں باطل ہے امر زائد ہونا؟ ڈائریکٹ کیوں باطل کر دیا؟ تو کہتے ہیں کہ امر زائد میں ہے نا تین احتمالات نکلیں گے، وہ امر زائد ہو کر کے، چونکہ وجود اور تشخص باری تعالیٰ کا ہے نا، تو امر زائد ہونے کے باوجود اس کا تعلق تو ہونا چاہیے، تو باری تعالیٰ سے تعلق کس طریقے کا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ یا تو اسی کو کہا کہ فإن زائد، اس لیے کہ زائد جو ہوگا تو یتعطی فیہ احتمالات الثلاثہ، اس میں تین احتمالات نکلیں گے۔ پہلا احتمال کیا؟ اما ان یکون قائما منضما، یا تو امر زائد ہو کر کے وہ باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوں گی اور باری تعالیٰ کی ذات ماقامہ بھی ہوگی، یعنی وجود اور تشخص غیر ہوں گے اور غیر ہونے کے باوجود یہ باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہوں گے، ہے نا۔ اب یہ قیام دو طریقے کا ہوگا، یا تو قیام انضمامی ہوگا یا قیام انتزاعی ہوگا۔ انضمام اور انتزاع کا مطلب سمجھا چکا میں۔ انضمام کا مطلب موصوف اور صفت دونوں ہی جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں، اور وہ ذات موصوف کے ساتھ وہ صفت جو ہے وہ ہے نا اس طرح قائم ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے انفکاک نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے جو ہے وہ جدا نہیں ہوتی۔ جیسے کہ سواد ہے، کوئی چیز جو ہے وہ کالی ہے، تو جب بھی ذات کا تصور کریں گے سواد کے تصور کے ساتھ جو ہے وہ اس کا تصور ہوگا، دونوں میں جو ہے وہ انضمام ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ گھلی ملی ہے۔ تو یہ قیام انتزاعی ہوگا، او منتزعا، یا جو ہے وہ یہ قائم منتزع ہوگا، ہے نا، کہ قیام انتزاعی ہوگا، یعنی اس صفت کو ہم جو ہے وہ موصوف سے انتزاع کر رہے ہیں، تو چونکہ یہاں پر وجود اور تشخص کی بات چل رہی ہے کہ وجود اور تشخص یہ قائم منتزع ہو، یعنی ذات باری تعالی سے وہ وجود اور تشخص اس کا ہمیں محسوس تو نہیں ہو رہا، دکھائی تو نہیں دے رہا، البتہ ذات باری تعالی سے ہم نے اس کے وجود اور تشخص کو اخذ کر لیا، اس کا مفہوم جو ہے وہ اخذ کر لیا۔ اور قائم منتزع جو ہوتا ہے بیٹا ایک طریقے سے وہ جو ہے وہ ہے نا وہ معانی کے قبیل سے ہوتا ہے کہ جس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا، جیسے فاقیت ہے، اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اس کے برخلاف جو قائم منظم ہوتا ہے اس کا خارج میں ہے نا وجود پایا جاتا ہے، اگرچہ وہ ذات کے ساتھ مل کر کے پایا جائے، ہے نا۔ تو منتزع ہوگا، او امر منفصلہ، یا جو ہے وہ امر منفصل مانو، یعنی امر منفصل کون ہوتا ہے؟ امر منفصل وہ ہوتا ہے کہ جو منفصل عنہ سے بالکل جدا ہوتا ہے، کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسے کہ جو ہے وہ
حمار زید کا امر منفصل ہے نا، زید سے حمار کا کوئی تعلق نہیں ہے نا. جیسے کہ جو ہے وہ ثوب ہے نا، جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تو جسم کا عین ہے ثوب، کپڑا جو ہے ہمارے جسم سے منفصل ہے، ہم پہنے ہوئے ہیں بس ہے نا، اس کی ملبوسیت سے اس کا جو ہے وہ تعلق ہے بس، اور کو تو کوئی تعلق نہیں ہے نا. یہ کپڑا نہ تو ہمارے اجزاء حقیقیہ میں داخل ہے، نہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس کا قیام انضمامی ہے نا، کہ یہ صفت ہو اور یہ جو ہے وہ ہمارے جسم کو عارض ہو ہے نا، ایسا بھی نہیں ہے. اور یہ امر انتزاعی بھی نہیں ہے کہ ایک مفہوم ہو کہ جو ہمارے جسم سے جس کو اخذ کیا جاتا ہو، وہ بھی نہیں ہے. تو امر منفصل وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہے نا جس کا تعلق کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کیا وجود اور تشخص کو ایسا ہی مان لیا جائے کہ وجود اور تشخص باری تعالیٰ کی ذات سے منفصل ہے؟ تو منفصل تو منفصلانوں کا غیر ہوتا ہے، اس کا آپس میں جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ تو جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ باطل ہے. اسی کا کہ تیسرا والا احتمال، یہ تین احتمالات کس میں نکل رہے ہیں؟ امر زائد. بنیادی طور پر عین نہ ماننے کی صورت میں دو احتمال نکلے تھے، جز ہونا، امر زائد ہونا. جز ہونا باطل ہو گیا، امر زائد ہونے میں اب تین احتمالات ہو گئے. کون سے؟ قائم منظم ہو، قائم منتزع ہو، یا امر منفصل ہو. تو کہتے ہیں کہ اب نیچے سے چل رہے ہیں باطل کرتے ہوئے، اور امر منفصلہ یا امر منفصل ہو. ول انفصال ظاہر البطلان، کہتے ہیں کہ جو ہے انفصال یہ تو ظاہر البطلان ہے. کیوں ہے؟ کہ منفصل عنہ پر محمول نہیں ہوتا. حمار کو یہ نہیں کہہ سکتے ہے نا، کپڑے کو یہ نہیں کہتے حاض الثوب جسم، یہ نہیں کہا جا سکتا. محمول کر سکتے ہیں، یا حاض الجسم ثوب یہ کہہ سکتے ہیں. اس کے برخلاف وجود اور تشخص یہ محمول ہوتے ہیں ذات پر. کہتے ہیں اللہ موجود ہے نا، یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے؟ تو محمول ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ انفصال ظاہر البطلان ہے. کیوں؟ فإن الوجود والتشخص کلیہما، اس لیے کہ وجود اور تشخص یہ دونوں ہی ہے نا محمول ہوتے ہیں واجب تعالی پر. والمنفصل لا يحمل اصلا، اور حالانکہ واو حالیہ ہے، حالانکہ منفصل جو ہے وہ سرے سے محمول ہی نہیں ہوتا. تو جب محمول ہو رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وجود اور تشخص محمول ہو رہے ہیں ذات پر ہے نا، تو ایسی محمول ہونا اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ امر منفصل نہیں ہے، اور امر منفصل ہونا اس بات کو بتائے گا کہ یہ محمول نہ ہو. تو حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں ہے کہ محمول ہو رہے ہیں، اور جو محمول ہوگا وہ منفصل نہیں ہو سکتا. تو پتہ چلا کہ وجود اور تشخص باری تعالی کا امر منفصل نہیں ہے. سمجھے؟ یہ ہے. والقیام یستلزم احتیاج القائم الى ما قام به. اب رہ گیا یہ کہ منفصل ہونا باطل. اب دو ہی رہ گئے. کیا رہ گئے؟ قائم منظم یا قائم منتزع. تو چاہے قائم منظم مانو چاہے قائم منتزع مانو، قیام تو مانو گے. قائم کسے کہتے ہیں؟ جو ماقامہ بھی کے ساتھ قیام ہو. جس کا قیام کس کے ساتھ ہو؟ ماقامہ بھی کے ساتھ جس کا قیام ہو ہے نا. اسود کسے کہیں گے؟ جس کے ساتھ صفات کا قیام ہو. بولو بیٹا بولو ہے نا. ہاں، تو فوق وہ ہے کہ جس کے ساتھ فوقیت کا قیام ہو ہے نا. سقف وہ ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ فوقیت کا قیام ہے، قیام انتزاعی. تو قیام تو دونوں صورتوں میں ہے. تو ایک ہی دلیل سے دونوں کو باطل کر دیں گے، چونکہ دونوں قیام میں مشترک ہے. چاہے قیام انتزاعی ہو یا قیام انضمامی ہو، قیام تو مانو گے. قیام جو ہوتا ہے، قائم جو ہوتا ہے مقامہ بھی کا محتاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بیٹا؟ جو قائم ہو کر کے پایا جاتا ہے وہ اس وقت تک نہیں پایا جائے گا جب تک کہ مقامہ بھی جو ہے وہ نہ ہو ہے نا. مقامہ بھی نہ ہو. اور مقامہ بھی جو ہوتا ہے جب وجود اور تشخص اس کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہے، تو باری تعالیٰ کی ذات جو ہے کیا ہوگی؟ مقامہ بھی. کیا ہوگی بیٹا؟ اور وجود اور تشخص اس کے ساتھ قائم ہے، چاہے قائم منظم ہو چاہے قائم ہے نا منتزع ہو، دونوں ہی صورتوں میں قائم ہے نا. تو باری تعالیٰ اپنے وجود میں اور اپنے تشخص میں قیام کا محتاج ہوگا کہ نہیں ہوگا بیٹا؟ بولو بیٹا. قیام کا محتاج ہوگا؟ وجود و تشخص کے قیام کا محتاج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
اور احتیاط اور ضابطہ ہے کہ جو محتاج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ممکن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بیٹا؟ احتیاط کس کی علامت ہے؟ ماقبلے میں گزرا. یہ احتیاط جو ہے وہ یہ امارات حدوث میں سے ہے، علامات امکان میں سے. تو یہ باری تعالی ایسی صورت میں ممکن بن جائے گا، اور یہ خلاف مفروض ہے کیونکہ باری تعالیٰ کو آپ واجب الوجود مان چکے ہو، اور واجب الوجود کا ممکن ہونا یہ باطل ہے. اور یہ باطل اس لیے لازم آ رہا ہے کہ آپ نے باری تعالیٰ کے وجود اور تشخص کو اس کا عین نہ مانتے ہوئے اس کے ساتھ قائم مانا، قائم منظم مانا یا قائم منتظم مانا. تو قائم منظم بھی نہیں ہو سکتا، قائم منتظم بھی نہیں ہو سکتا. تو امر زائد ہونے کی صورت میں تین احتمالات نکل رہے تھے: امر منفصل، قائم منظم، قائم منتظا. امر منفصل ہونا باطل، قائم منظم ہونا باطل، قائم منتظا ہونا باطل. تو امر زائد جو تین ہی چیزوں میں منحصر تھا، جب شے میں تین احتمالات ہو، تین ہی میں منحصر ہو اور وہ تینوں باطل ہو جائیں تو وہ شے بالکل باطل ہو جاتی ہے. تو امر زائد ہونا بھی باطل. تو بنیادی طور پر دو ہی احتمال تھے عینیت کو نہ ماننے کی صورت میں، کہ اگر باری تعالیٰ کے وجود اور تشخص کو باری تعالیٰ کی ذات کا عین نہ مانا جائے تو دو ہی احتمال تھے: یا تو جو ہے وہ جز بنے، یا جو ہے وہ نا امر زائد ہو. جز ہونا بھی باطل، امر زائد ہونا، امر زائد اپنے تمام تینوں احتمالات کے ساتھ جو ہے وہ باطل. جب یہ باطل تو جو ہے وہ نا دو ہی احتمال تھے، کس میں؟ جز عین نہ ماننے کی صورت میں. عین نہ ماننے کی صورت میں دونوں ہی جب باطل تو عین نہ ماننا بھی باطل. آپ نے جو نقیص تسلیم کی تھی کہ وہ عین نہیں ہے وجود اور تشخص، تو عین نہ ہونا باطل. جب نقیص باطل تو جو ہے وہ نا ہماری اصل جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی. اور اصل کیا ہے کہ وجود باری تعالی، تشخص باری تعالی، ذات باری تعالی کا عین ہے، غیر نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ چلو دیکھو، وہ کہتے ہیں والقیام یستلزم احتیاج القائم الى ما قام به، کہ اور قیام جو ہوتا ہے چاہے قیام انتزاعی ہو یا قیام انضمامی ہو، یہ ایک دلیل سے دو چیزوں کو باطل کیا، دو احتمالات کو باطل کیا. اور امر منفصل ایک ہی سے باطل ہوا. وہ کہتے ہیں قیام یہ قائم کی احتیاج کو، قائم کو جو ضرورت ہوتی ہے مقام بھی کی، اس کو مستلزم ہے. والاحتیاج ملازم للامکان. اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں پر احتیاج ہے تو احتیاج تو امکان کو لازم کرے گی. والممکن یستلزم العلہ، اور ممکن جو ہے وہ علت کو مستلزم ہوگا. فوجود الواجب یستلزم ان یکون له علہ. تو اب یہاں تک بات آ جائے گی کہ واجب کا وجود یہ اس کے لیے علت کو لازم کرے گا. یعنی قیام جو ہے امکان کو لازم امکان کو مستلزم، اور امکان احتیاج کو مستلزم، اور احتیاج علت کو مستلزم. تو لا محالہ وجود یہ مستلزم ہو گیا کس کو؟ علت کو. کیونکہ وجود کو قائم ماننے کی صورت میں ہی یہ سب نکل رہا ہے. اب علت ہونا کیسے جو ہے وہ باطل، وہ اب آگے آئے گی. سمجھ آیا؟ چلو ڈھول تماشے ڈھڈ ڈھڈ ڈھڈ